اچھا خواجہ سعد رفیق صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ہندوستان کی جارحیت ہے، ہندوستان روزانہ ایسی جارحیت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پہ کم از کم قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس پہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے؟ میر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تتا پانی میں جو مسجد پہ گولہ باری کی ہے انڈین آرمی نے، یا ایک روز پہلے انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر کے افواج پاکستان کے 2 جوان شہید کیے ہیں، یا یہ جو ایل او سی پہ عموماً گولہ باری کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ وحشیانہ فعل ہے بھارتی فوج کا۔ اور انڈین آرمی جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں ویسے بھی بدنام ہے، اور ویسے بھی بھارت کا انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ بہت برا ہے، اور وہاں انہوں نے ہمیشہ، اور خاص طور پہ جب یہ بی جے پی کی سوچ آتی ہے، آر ایس ایس کی سوچ آتی ہے، مودی سوچ آتی ہے، تو یہ پھر اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف بھارت کے دیش کے اپنے اندر بھی بہت سی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ تو ایک شرمناک رویہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے میر صاحب، یہ صرف انڈین تھریٹ تو نہیں ہے، پاکستان میں تو بہت سے مہربان جو ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی سٹیکس ہیں، اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے، اور جو زیادہ باخبر ہیں ان کو بہت پتہ ہے۔ تو جب یہ بات سب کو پتہ ہوتی ہے کہ قومی مفاد اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان نہ پھاڑیں اور ایک دوسرے کی بےعزتیاں نہ کریں اور تذلیل نہ کریں اور مینڈیٹ چھیننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر اس کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ کیا ذمہ داری جو ہے یہ صرف اپوزیشن کی ہے یا سبوں کی ہے اور سب سٹیک ہولڈرز کی ہے؟ باقی سٹیک ہولڈر نے تو اپنی ذمہ داری میرا خیال ہے پوری نہیں کی۔ جو ہمارے ساتھ 2014 سے ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی سال 2 سال کی کہانی تو نہیں ہے، 6 سال ہو گئے ہیں۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ یہ آپ نے بات ٹھیک اٹھائی ہے، بھارتی سازشیں بھی ہیں اور سازشیں بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں کوئی شرم ہے آ جانی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، نہ کریں ایک دوسرے کو چور 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 اور غدار غدار کے سرٹیفکیٹ دینے بند کر دیں۔ ملک ٹوٹ گیا ہمارے رویے سے، ہمیں سبق سیکھا ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ابھی سمجھ آ جانی چاہیے، 72 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو یہ بات پوری طرح سمجھ آتی ہے، اور ہم تو نہیں چاہتے کہ ریڈ لائنز کو کراس کیا جائے، لیکن کیا صرف ہمارے ریڈ لائن کراس نہ کرنے سے کام چلے گا یا سبوں کو ریڈ لائن کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تمام سیاسی جماعتوں میں اور تمام اداروں میں جو دانائی والے لوگ ہیں، جو سینر ایلیمنٹ ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنی اپنی اناؤں کی جنگ سے باہر آنا چاہیے۔ لیکن اگر اختیار اور اقتدار کی لڑائی جاری رہے گی تو پھر لوزر بدقسمتی سے اور خاکم بدن پاکستان ہوگا۔ اس حد تک تو میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ ایک بات آپ بار بار کر رہے ہیں لاہور کے جلسوں میں اور ریلیوں میں، آپ نے پرسوں بھی کی، کل بھی کی، آج بھی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی پگ کو جو داغ لگا ہوا ہے تو وہ پنجاب کے لوگ اور خاص طور پہ لاہور کے لوگ اس داغ کو مٹائیں، اور وہ بات جو حبیب جالب صاحب کہتے تھے کہ جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان گیا، وہ بات آپ نے بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ بات حبیب جالب والی بات آپ نے کیوں کرنی شروع کر دی ہے؟ میر صاحب یہ بات آپ مجھے دہائیوں سے جانتے ہیں، میں پہلے اس طرح نہیں کبھی کیا کرتا تھا، میں ایک قومی سوچ رکھنے والا سیاسی کارکن ہوں، لیکن 1.5 سال جب میں جیل میں تھا، جیلوں میں بھی بہت بار گیا ہوں، 13ویں 14ویں جیل تھی، تو مجھے اس بار بڑی لمبی جیل تھی، بہت سوچنے کا موقع ملا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے 4 دہائیوں سے اوپر میری جدوجہد ہو گئی۔ والد صاحب اور والدہ کا کردار اپنی جگہ، صرف میں اپنی بات اس وقت کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر بڑے بھائی نے بڑے بھائی کا رول پلے نہ کیا، اور اگر پنجاب نے آئینی حقوق پر آواز بلند نہ کی، تو ملک میں کسی کو بھی آئینی حقوق نہیں ملیں گے۔ بہت مار پڑی ہے بلوچوں کو بھی، پشتونوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، پنجابیوں کو بھی پڑی ہے، مگر جتنا بڑا ہمارا سائز ہے اتنی بڑی جدوجہد شاید ہم نہیں کر پائے۔ پنجاب کو 20 آ گیا ہے، اب یہ 1960 نہیں ہے، تو اب ہمیں اس کا احساس مجھے لگتا ہے ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی مزید احساس ہونا چاہیے، اور لوگوں کو سیاست میں، پنجاب کے لوگوں کو خاص طور پہ دلچسپی لینی چاہیے اور رائٹ سائیڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ کوئی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پنجاب کے لوگوں کی اکثریت اس نیریٹو کے ساتھ کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو انشور کرنا ہے، افراد کی نہیں یا چند لوگوں کی نہیں، اس کے ساتھ نکل آئے اور کھڑی ہو جائے، تو آپ دیکھیے گا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے پنجابیوں کو اور پنجاب کے دھڑکتے دل لاہوریوں کو باہر نکل کے یہ آواز بلند کرنی ہے۔